بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، لندن سے تازہ خبر آئی ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ عرفان صدیقی صاحب نے نواز شریف سے اپنی آخری ملاقات کر کے باہر پریس کو یہ بتایا کہ نواز شریف 2-3 دن میں عرب ممالک کی طرف چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے پاکستان آ جائیں گے، یعنی کہ ان کی روانگی کا وقت لندن سے ہو گیا ہے اور سامان باندھ لیا ہے۔ آج انہوں نے اپنے اس عملہ سے اور کچھ دوستوں سے جو ملتے رہے ہیں ان سے الوداعی ملاقات کی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جو ویڈیو لوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، یہ کیا سرائیاں اب ختم ہو رہی ہیں، دم توڑ رہی ہیں کہ نواز شریف تو نہیں آئے گا جی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا قیامت برپا ہو جائے گی۔ نواز شریف جیل سے ڈرتا تو نہیں ہے۔ یہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ وہ جی اس وقت جیل سے چلے گئے تھے جب ان کی جان کو خطرہ تھا، 2000 میں، جب ایک آمر مطلق نے ان سے اقتدار چھینا تھا تو انہیں ایک ہوائی جہاز کو اغوا کرنے کا ایک جھوٹا مقدمہ بنایا تھا اور پھر اس کو سزائے موت دینا چاہتے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا، ورنہ نواز شریف کو پرویز مشرف کا بس چلتا تو سزائے موت دے دی جاتا، جس طرح ایک فوجی جرنیل نے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا تھا۔ کچھ ایسی کیفیت میں ہمیں نظر آتی تھی کہ پرویز مشرف نواز شریف کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دے گا۔ میں نے جب اٹک جیل میں نواز شریف سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا نواز شریف آدھا رہ گیا تھا، لیکن جرأت کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی۔ سیاست میں اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ایگریمنٹ کر کے باہر چلا گیا تھا، بین الاقوامی طاقتوں کا دباؤ تھا کہ نواز شریف کو زندہ رکھنا ہے۔ مجھے خود آصف علی زرداری نے کہا کہ نواز شریف ملک سے باہر چلا گیا، یہ اس کی زندگی کے لیے ضروری تھا، وہ پنجاب کا وزیر اعظم تھا، بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کا ہوتا تو شاید نہ بچتا۔ پھر وہ چلا گیا اور پھر واپس آیا۔ کسی کی امید تھی کہ وہ تیسری بار وزیر اعظم بنے گا؟ جب وہ واپس آیا تو پھر اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا یہاں سے، اور پھر وہی ہوا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو چلی گئی، واپس آ گئی ملک میں، تو نواز شریف بھی آ گیا، اور پھر اس وقت شاہ عبداللہ نے بھی ان کو کہا کہ دیکھیں ہمیں آپ مایوس نہ کرنا، نواز شریف کو ایکول اسٹیٹس دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ پرویز مشرف کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ ہو گئی۔ میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ پرویز مشرف کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ ہو جائے گی، وہ اپنی زندگی میں کبھی پاکستان نہیں آ سکے گا۔ اور بالآخر پھر وہ پاکستان آیا تو اس نے کراچی میں دفن ہونا پسند کیا، اسے اسلام آباد میں دفن نہیں ہوا جہاں اس کے باپ دفن ہے۔ بہرحال پرویز مشرف کا بس چلتا تو پتہ نہیں کس کس کو پھانسی لگاتا۔ اب نواز شریف آ رہا ہے اور شیڈول ان کا ہے، سعودی عرب جائیں گے، قطر جائیں گے، UAE جائیں گے، پھر پاکستان واپس آ جائیں گے۔ ان کا شاندار استقبال ہوگا۔ 21 تاریخ کو وہ مینار پاکستان میں سائے میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ تقریر انہوں نے لکھ لی ہے اور تقریر بھی شاندار تقریر ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کیا بیانیہ اختیار کرتے ہیں. کیا وہ اسی طرح طاقتور لوگوں کے خلاف لڑتے رہیں گے یا آپ کی بار وہ کمپرومائز کر دیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف نے 3 بار اقتدار سے محرومی کے بعد اب اپنے آپ کو بھی کچھ بدل لیا ہے، اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب لڑائی کریں گے، لیکن ان کے لیے 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے راستے کھل گئے ہیں، اور اس ملک کے وہ 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف واپسی کے بعد پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر کس طرح گامزن کرتے ہیں. اور یہ بڑی ضروری ہے کہ نواز شریف ایک تجربہ کار وزیر اعظم ہے، اس خطے میں سب سے سینئر وزیر اعظم ہے، سینئر پالیٹیشین ہے. مودی بھی اس سے بڑا پالیٹیشین نہیں ہے. وہ جب آئے گا تو خطے میں امن آئے گا، ترقی ہوگی، اور ایک بار پھر پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. لہذا ہم ویلکم کرتے ہیں، میاں نواز شریف کو ویلکم کرتے ہیں. جناب عرفان صدیقی صاحب، آپ نے جو لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ نواز شریف کا اس آفس میں جہاں وہ پچھلے 4 سال سے جا رہے تھے، آخری میٹنگ تھی ان کی، اور 2 دن کے بعد وہ سامان بندھا ہوا ہے، عرب کے کسی ملک پہ چلے جائیں گے، پھر وہاں سے وہ پاکستان کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اور مجھے توقع ہے کہ نواز شریف کا پروگرام آنے کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے. شکریہ.